بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ آپ حضرت ہارون کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آپ کا نام لیا ہے۔ آپ تورات کے حافظ اور بہت بڑے عالم بھی تھے۔ جب بخت نصر بادشاہ نے بنی اسرائیل کو شکست دے کر فلسطین اور بیت المقدس کو بالکل تباہ کر دیا، ان کو غلام بنا کر بابل لے گیا اور تورات کے سارے نسخوں کو جلا کر راکھ دیا، تو بنی اسرائیل تورات جیسی عظیم آسمانی کتاب سے محروم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کا حکم دیا۔ وہ جب اس شہر میں آئے تو انہوں نے دیکھا کوئی چیز بھی سلامت نہیں تھی، گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، آبادی کا نام و نشان نہیں ہے، کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، تو انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک ان پر نیند طاری کر دی، اور جب 100 سال کے بعد بیدار ہو کر دیکھا تو بیت المقدس آباد ہو چکا تھا۔ قرآن میں لکھا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه۔ لگا 100 سال تک میں نے نیند دے دی، پھر اس کے بعد دوبارہ انہیں اٹھایا۔ حضرت عزیر نے پوری تورات سنائی اور اسے آخر تک لکھایا۔ اس عظیم کارنامہ کی وجہ سے یہودی انہیں عقیدت میں اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ آج بھی فلسطین میں یہودیوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے اور مجسمہ بنا کر ان کی عبادت کرتا ہے۔ قرآن میں لکھا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کی اصلاح فرمائی اور کہا کہ عزیر تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ 485 سال قبل مسیح عراق کے گاؤں سائر آباد میں فوت ہوئے۔ ایک بات کے بارے میں سجدہ صاحب کرنا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجدہ صاحب کر لیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی۔ نماز میں کوئی واجب رہ جائے یا کسی واجب یا فرض کو ادا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجدہ صاحب کرنا واجب ہے۔ ایک فضیلت والا عمل، برکت والا نکاح کون سا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچہ ہو۔ طب نبوی سے علاج نشاور چیزیں، سید عمر سلمہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی چیز اور عقل میں خرابی پیدا کرنے والی چیز سے روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کی نشہ والی چیز سے منع فرما دیا، چاہے کم مقدار میں ہو چاہے زیادہ ہو۔ اس لیے ہر نشہ والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا